ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم۔ ممکن ہے وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہانم میکسم گورکی کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آرجے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جائے۔ آرجے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین نہیں کرنے والا۔ اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا ہے اس کے پاس؟ ہانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور حمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر ہانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے مکی، تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آرجے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آرجے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ بس سر میں درد تھا، مکی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آرجے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اور جو مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ 1 بجے ان کی کلاس شروع ہوتی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ہانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتیں تو سکون بخشتی تھیں۔ ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو۔ یا پھر کہے گا کہ تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں؟ مہرو نے کہا تھا اور ہانم نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھیں۔ ہانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکائے رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں۔ آرجے کی نظر اس پر بے دھیانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، ہانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور آرجے بے دہانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔
बड़ी बड़ी ग्रे आंखें, बाईं आंख के बाईं तरफ एक तिल था। जब वो आंखें खोलकर देखती थी तो वो तिल वाज़े नजर आता था। बिलाशुबा वो खुशशक्ल लड़की थी जिसे मासूम और प्यारी कहा जा सकता था। आरजे ने अभी तक उसकी ठोड़ी चिन्ह पर चमकते उस निशान को नहीं देखा था जो उसे पैदाइशी मिला था। ये शायद उसकी आंखों के पास वो खूबसूरती, वो वसत नहीं थी जिससे वो एक चमकती चीज को देख सके। महरू जूस लेकर आ गई थी। उसका पूरा ग्रुप उठकर चला गया था और वो भी साथ ही गया था। हानम ने एक गहरा सांस लिया था। जहाँ वो होता था वहाँ हानम को अनकंफर्टेबल महसूस होता था। उसके जाने के बाद हानम के चेहरे की चमक बढ़ गई थी। अब वो महरू की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती मौसम का लुत्फ उठा रही थी। वीकेंड पर वो घर आई हुई थी। बारिश जोरों से जा रही थी। जवाद, माहम और वो तीनों बारिश में लॉन में फुटबॉल खेल रहे थे। हमदान साहब ऑफिस गए हुए थे। आसिया बेगम अंदर मुलाजमों के साथ खाना बना रही थी। वो तीनों बहन भाई बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनके साथ इस घर के मुलाजिम भी, क्योंकि इनके आने से घर में रौनक में इजाफा हो गया था। अचानक जवाद फुटबॉल उठाकर गेट की तरफ भागा था। जवाद, कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल दो इधर। हानम उसके पीछे भागी थी जबकि माहम थक कर बैठ गई थी। वो तीनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। आसिया बेगम उन्हें कितनी बार बुलाने आई थी लेकिन वो खेलने में मगन थे। जवाद गेट खोलकर बाहर निकल गया था। जवाद, वापिस आओ। हानम ने गेट में खड़े होकर उसे आवाज लगाई थी। चीख की आवाज सुनकर दो घर छोड़कर अपने घर के सामने बाइक पर बैठे आरजे ने मुड़ कर देखा था। वो गेट से बाहर निकाले उस लड़के को आवाजें लगा रही थी जो उसके पास से गुजर कर आगे भाग गया था। जवाद की नजर आरजे पर नहीं पड़ी थी। इतनी दूर से भी हानम ने आरजे को देख लिया था। वो एक झटके से अंदर हुई थी और ठा की आवाज से गेट बंद किया था। आरजे यहाँ? हानम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वो अंदर की जानिब भागी थी जबकि जवाद कुछ देर बाद वापस आ गया था। क्या हुआ? वहां क्या देख रहे हो? मिक्की ने दूसरी बाइक पर बैठते हुए पूछा था। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने उम्मे हानम को देखा था अभी, आरजे कह रहा था। उसकी बात सुनकर हेलमेट सर पर बांधते मिक्की का हाथ कांपा था। उम्मे हानम और यहाँ? आरजे, तुम पागल हो गए हो। फिलहाल मिक्की हंसा था। उसे लगा था कि आरजे को वहम हो गया था। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था कि वो उम्मे हानम थी। आरजे अब भी उस बंद गेट को देख रहा था। जाहिर सी बात है, बीवी है तुम्हारी, नजर तो आएगी ना हर जगह, मिकी ने शरारत से कहा था। बको मत। मामूल के मुताबिक आरजे भड़का था। थोड़ी देर पहले वाला हैरान सा आरजे कहीं गायब हो गया था। पहली बार जिंदगी में उसे वहम हुआ था। ये उसे लग रहा था। वो जानता था कि उम्मे हानम एक गरीब घर की लड़की थी। वो यहाँ कभी भी नहीं हो सकती थी। 5 मिनट वो बाइक्स को फुल बारिश में आगे पीछे भगाए जा रहे थे। यानी मेरा उस दिन वाला वहम ठीक निकला है। वो आरजे ही था। वो यहाँ रहता है, अल्लाह खैर करे। हानम अपने बालों को खुश्क करते हुए बुड़बुड़ा रही थी। ये मनहूस हर जगह मेरे पीछे पहुंच जाता है। माहम का दिल खराब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों उसे इतना आरजे के करीब लाया जा रहा था। बेख्याली में उसकी नज़र सामने गए आईने में पड़ी थी। वो एकदम चौंक गई थी। जब से वो यूनिवर्सिटी गई थी प्यारी होती जा रही थी। स्याह रंग के कपड़ों में उसका रंग दमक रहा था। उसके सुनहरी लंबे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे। परेशानियां और दुख इंसान को खा जाते हैं और अब उसे ना कोई परेशानी थी और ना ही दुख। वो खुश थी क्योंकि उसकी माँ खुश थी। उन्हें अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता था। वो अब खुशहाल थीं और यही चीज़ उन्हें खूबसूरत बना रही थी। वो निखरती जा रही थी, खूबसूरती और जहानत दोनों में। कुछ मौसम का असर था, कुछ बारिश में भीगने का और कुछ अपने आप को खूबसूरत महसूस करने का। आरजे का ख्याल कहीं उड़न छू हो गया था। वो मुस्कुराई थी और फिर दोबारा अपने आप को आईने में देखकर शर्मा गई थी। तेरे कमरे के आईनों को मैं दुश्मनों में शुमार करता हूँ। वीकेंड के बाद वो हॉस्टल वापस आ गई थी। ड्राइवर उसे गाड़ी में छोड़ जाता था। आसिया बेगम उसे खाने की बहुत सी चीज़ें बनाकर देती थीं, इसीलिए वो और मेहरू मेस कम जाती थीं। हर 15 दिन बाद हमदान अंकल उसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र करवा देते थे। उसे समझ नहीं आता था कि वो पैसे कहाँ खर्च करे, क्योंकि उसे फजूल खर्ची की आदत नहीं थी। उसमें एतमाद पैदा हो रहा था। वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। आज फिर डिपार्टमेंट में उनका सेशन था, यानी फिर सेमिनार था। आरजे वो दोनों क्लास में ऐसे होते थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हों। और यही चीज़ हानम को पुरसकून किए हुए थी। वो बिला वजह उसका सामना नहीं करता था। उस दिन जैसे ही वो दोनों क्लास में दाखिल हुई थी, उन्हें एक अफरा-तफरी सी नज़र आई थी। स्टूडेंट्स एक लड़की के गिर्द जमा थे जो बुरी तरह से रो रही थी। वो कोमल थी जिसकी नई-नई शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले। उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी।
اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کے ماموں نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مہرو اور حانم دونوں کو دلی افسوس ہوا تھا۔ اچانک حانم کی نظر آرجے پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر کافی غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا۔ حانم اپنے آپ کو اس بار تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آرجے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے۔ کلاس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا، آج کل ویسے بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے، بلکہ ہم آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں انہیں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گے۔ عثمان ملک اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے 5 ممبرز کو اسٹیج پر بٹھایا ہوا تھا، جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس نے مختلف سوال کیے تھے، جن کا جواب دیا گیا تھا۔ برائیوں کی وجوہات کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ آرجے ان کی باتیں سن سن کر پک گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ جی پوچھیں، اجازت دی گئی تھی۔ اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب، وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں؟ آرجے کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا۔ خانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آرجے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آرجے کو شوٹ کر دے۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مجھے لاجک سے سمجھایا جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ممبر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آرجے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے اسلام کے حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے، لیکن آرجے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ اس سیمینار کی ذمہ داری عثمان ملک پر منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر نظروں نے حانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ حانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آرجے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آرجے کے چہرے پر حانم کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں ہمیشہ کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پورے اعتماد سے آ کر آرجے کی سائڈ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ تو مس حانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آرجے نے اس کے پچھلے جواب کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آرجے، آپ کی کیا کوئی بہن ہے؟ حانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ حانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے، جو نشہ کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بری عادات میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آرجے دھاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آرجے، صرف فرض کرنا ہے۔ وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو، آپ کیا کریں گے؟ حانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آرجے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے؟ حانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے پھر؟ فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے۔
فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو، پھر؟ آخری بات کہتے ہوئے خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ آرجے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آرجے کا دل کر رہا تھا کہ وہ خانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں، دیٹس گریٹ مسٹر آرجے، وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آرجے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دن کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ چلتی حاملہ عورت پر شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا جینا مرنا مرد کے ہاتھ میں تھا، کب زندگی دے کب قتل کر دے۔ معاشرہ برائیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس نے عورت کو پستی چکی سے نکالا، پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اگر عورت ماں ہے قدموں تلے جنت رکھ دی، اگر بیوی ہے تو اسے سکون کا نام دیا گیا، اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا ہے۔ کوئی مذہب جو عورت کو اتنی عزت دے سکے؟ آج بھی قدیم یونانی فلاسفر عورت کو تمام تر نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس پہ بنا دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور طلاق کے بعد عورت کو آزادی دی گئی ہے دوسری شادی کی۔ اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آرجے۔ یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ آپ مسلمانوں کو نہیں اسلام کو دیکھیں مسٹر آرجے، کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں لیکن اسلام پرفیکٹ ہے۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگر آرجے مجمع کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کسی نے آرجے کو جواب دیا تھا۔ جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ ویل ڈن مس خانم۔ عثمان ملک جوش سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شکریہ، ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا، ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس کی آواز پر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے آرجے نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ وقت اور مسٹر آرجے، آپ کے تھیسیس کے جہاز کا معمہ بھی حل کرتے ہیں۔ خانم نے کہتے ہوئے ڈائس پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ سے اپنا موبائل اٹیچ کیا تھا جس کی اسکرین اب پروجیکٹر پر نظر آ رہی تھی۔ پروجیکٹر کی اسکرین پر اب ہیرے اور سونے کے ہار یعنی نیکلس نظر آ رہے تھے۔ آج یہ گہری خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس معمے کو حل کر سکتی تھی؟ کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا نیکلس قیمتی ہے، ہیرے کا یا سونے کا؟ اس نے اسٹوڈنٹس سے پوچھا تھا۔ آرجے اب اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، دونوں کونیوں کو گھٹنوں پر جمائے، دونوں ہاتھوں کی مٹھی بند کیے، ٹھوڑی کے نیچے رکھے وہ غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس کے کان خانم کی طرف لگے تھے۔ آف کورس ڈائمنڈ کا نیکلس قیمتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے جواب پر خانم مسکرائی تھی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائمنڈ کا نیکلس تھیسیس کا جہاز ہے، یعنی یہ متبرک ہے۔ خانم نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ پر انگلیوں کو چلا کر اسکرین کو بدلا تھا۔ اب بھی اسکرین پر ہیرے اور سونے کے ہار نظر آ رہے تھے، ایک ہیرے کا اور 3 سونے کے۔ اگر ہم ڈائمنڈ والے نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال کر ان 3 گولڈ والے نیکلس میں لگا دیں تو کیا گولڈ والے نیکلسز کی قیمت بڑھے گی مسٹر آرجے؟ خانم نے آرجے سے پوچھا تھا۔ ایسا ہی کچھ اسکرین پر نظر بھی آ رہا تھا۔ 3 سونے کے ہاروں میں 3 ہیرے جڑے تھے، یعنی ہر ایک ہار میں ایک ہیرا۔ بالکل بڑھے گی، آرجے نے توجہ سے جواب دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک دلچسپ گیم تھی جو آرجے اور خانم کے درمیان چل رہی تھی۔ وہ سب اسے بہت انجوائے کر رہے تھے۔
یعنی ایک متبرک چیز کا حصہ اگر کسی عام چیز میں ملا دیا جائے تو عام چیز بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہیروں کے جڑنے سے ہار کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ وہ سوالیہ انداز سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس ام خانم، ایسا ہو سکتا ہے۔ آرجے اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ تو یہ جواب ہے آپ کے تھیسیس کے جہاز کے سوال کا، کہ دوسرے حصے کا جواب کہ اگر تھیسیس کے متبرک جہاز کے کچھ حصوں سے ایک نیا جہاز بنایا جائے تو وہ اصلی ہوگا، متبرک ہوگا یا نہیں؟ وہ بالکل متبرک ہوگا۔ اب اس نیکلس کو دیکھیں، یہ وہ نیکلس ہے جس سے 3 ڈائمنڈز نکال کر اس میں گولڈ لگا دیے گئے ہیں، پرلز کے۔ یہ تھا تھیسیس کا اصلی جہاز جس میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد بہت سے پرزوں کو بدلا گیا تھا۔ چونکہ ابھی اس میں ڈائمنڈز موجود ہیں تو کیا یہ متبرک نہیں رہا؟ وہ ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قیمتی ہے اور متبرک بھی ہے، لیکن پہلے سے کم، کیونکہ اب اس میں ڈائمنڈز کم ہو گئے، لیکن موجود ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اصلی ہے، یعنی متبرک ہے۔ اب کی بار جواب عثمان ملک نے دیا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا تھیسیس کے سوال کے پہلے حصے کا جواب کہ جب تھیسیس کا جہاز جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور اس کے کچھ پرزوں کو بدلا گیا، چونکہ پہلے جہاز کے کچھ حصے باقی تھے تو وہ ابھی بھی متبرک ہی تھا، جبکہ اس کے تمام پرزے نہ تبدیل کر دیے جاتے۔ خانم کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ لیکن مس ام خانم، تھیسیس جہاز کا صرف ایک حوالہ دیا تھا میں نے، اصل سوال تو مذہب پر تھا کہ تبدیلیوں سے گزرنے پر آخر میں آنے والا مذہب حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آرجے پوچھ رہا تھا۔ درست فرمایا آپ نے مسٹر آرجے، میں نے بھی ابھی صرف ایک مثال دی ہے، مذہب پر بھی میں آتی ہوں۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اب دیکھیں مسٹر آرجے، یہ ایک نیا ڈائمنڈ نیکلس ہے جس میں 3 ڈائمنڈز کی کمی ہے۔ اسکرین پر اب ایک ہیرے کا ہار نظر آ رہا تھا جس میں بڑے بڑے 3 ہیروں کی جگہ خالی تھی۔ اب اگر ہم ان 3 گولڈ والے نیکلسز میں سے تینوں ڈائمنڈز کو نکال لیں جو ہم نے پہلے فٹ کیے تھے، تو کیا اب یہ 3 گولڈ والے نیکلس قیمتی یا متبرک بچے گا یا نہیں؟ اگلی اسکرین پر اب تینوں سونے والے ہار میں سے تینوں ہیرے نکال لیے تھے، وہ نظر آ رہے تھے۔ نہیں، کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ قیمتی اور متبرک چیز ڈائمنڈ نہ کہ گولڈ۔ اگر وہی نہیں رہا نیکلس میں تو نیکلس کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ خانم نے اپنے سوال کا جواب خود دیا تھا۔ اور اگر ہم ان 3 ڈائمنڈز کو ان نئے نیکلس میں فٹ کر دیں جس میں جگہ خالی ہے، تو کیا اس نیکلس کی قیمت بڑھے گی؟ کیا یہ متبرک ہوگا؟ اب اسکرین پر وہ تینوں ہیرے اس نئے ہار میں جڑے نظر آ رہے تھے جس میں جگہ خالی تھی۔ جی بالکل ہوگا، کیونکہ اب یہ مکمل ڈائمنڈز کا نیکلس ہے، تو قیمتی ہوگا نا؟ خانم کی سوالیہ نظریں آرجے پر جمی تھیں جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیٹس گریٹ۔ اب غور کیجیے گا مسٹر آرجے کہ یہ جو پہلا ڈائمنڈ والا نیکلس تھا، یہ وہ پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، جو بہت خالص تھا۔ پھر اس میں نیکلس میں سے 3 ڈائمنڈز نکال لیے گئے، یعنی وقت گزرتا گیا، لوگ گمراہ ہوتے گئے۔ وہ جو عزیز اصل تھی، جو پیغام حقیقی تھا، وہ جہالت کے اندھیروں میں قیمت کھو گیا تھا۔ اب آپ ان 3 نیکلسز کو دیکھیں۔ یہ گولڈ والے نیکلس جن میں 3 ڈائمنڈز جڑے ہیں، یہ وہ 3 مذہب ہیں جن پر قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں۔ ان میں جڑے ڈائمنڈز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں متبرک، خالص اور حقیقی پیغام ان میں بھی ایک ہی تھا، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور جو گولڈ جڑا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مذہب خالص نہیں رہے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی اور ان کی قیمت کم ہو گئی، لیکن چونکہ ڈائمنڈز ابھی بھی جڑے تو ظاہر تھا کہ یہ پیغام اللہ کا ہی تھا، جسے توڑ مروڑ کر عجیب و غریب شکل دے دی گئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ اسٹوڈنٹس دم سادے اسے سن رہے تھے۔ اب آپ اس نیکلس کو دیکھیں جو نیا تھا، جس میں ڈائمنڈز کی کمی تھی، اور وہ 3 ڈائمنڈز گولڈ والے نیکلس سے نکال کر اس میں ڈال دیے گئے تھے۔ یہ نیا نیکلس دین اسلام ہے جو تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ یہ قیمتی اور متبرک ہے۔ اس نیکلس میں جو 3 ڈائمنڈز گئے ہیں وہ پچھلے مذاہب کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے بھی پیغام ایک تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اور اب بھی پیغام ایک ہی ہے، یعنی اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ چونکہ یہ نیکلس پورا کا پورا ڈائمنڈز کا ہے، بے شک یہ تبدیلیوں سے گزرا ہے، لیکن یہ قیمتی ہے، متبرک ہے، خالص اور حقیقی ہے۔ یہ ہے تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والے دین اسلام کی حقیقت۔
حانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی نظریں آرجے پر جمی تھیں۔ ونڈرفل، بے اختیاری میں آرجے کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ کمال کا لاجک لائی تھی، نہ سائنس کا حوالہ دیا تھا، نہ کوئی آیت لے کر آئی تھی۔ وہ اسے اسی کے انداز میں سمجھا گئی تھی۔ آپ کا لاجک اچھا ہے مس ام حانم۔ ہال میں چھائی خاموشی کو آرجے نے توڑا تھا، اسٹوڈنٹس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ لیکن ابھی بھی میرے بہت سے سوال ہیں، اس مذہب میں بہت سے جھول ہیں جن کے مجھے جواب چاہیے۔ ضرور ملیں گے مسٹر آرجے، چونکہ اس سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کے باقی سوالوں کے جواب اگلے سیشن میں ملیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکا تھا۔ آرجے کی تیوری چڑھی تھی، اسے اپنے اور حانم کے درمیان مداخلت کرتا عثمان ملک زہر لگ رہا تھا۔ کمال کر دیا آپ نے حانم، کیا آپ میری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ عثمان ملک ستائشی نظروں سے حانم کو دیکھ رہا تھا۔ حانم کا جواب سننے سے پہلے آرجے ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ مسٹر آرجے، بات سنیں، آپ کے ذہن میں ایسے سوالات کہاں سے آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوئی ابھی کہ آپ کی ٹیم کے ساتھ چل سکوں، حانم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھی نیلم، جو کہ عثمان ملک کی ٹیم کی ہیڈ اور اس کی چہیتی تھی، اس وقت جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ ہی تو اس قابل ہیں مس حانم، اب سوچ لیں، میں انتظار کروں گا۔ وہ بضد تھا۔ اس سے پہلے حانم کچھ بولتی، مہرو آندھی طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم ادھر مرو ہانی، وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی تھی، جبکہ عثمان ملک دیکھتا رہ گیا تھا۔ آخر اس حانم میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی ہجوم میں گھرے آرجے کا ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ اس نے مہرو اور حانم کو ڈپارٹمنٹ سے باہر جاتا دیکھا تھا۔ بتائیں نا آرجے، آپ کا دماغ اتنا تیز کیسے چلتا ہے؟ ایک لڑکی نے کسی اینکر کی طرح اس سے سوال کیا تھا۔ بہن جی، میرا دماغ ہے، آہستہ چلے، تیز چلے، ڈبل سپیڈ سے چلے، الٹا گھومے یا نہ چلے۔ اینی پرابلم؟ آرجے کی پیشانی پر بل پڑے تھے، وہ تنگ آ گیا تھا لوگوں کے سوالات سے۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ لڑکی اپنا سمو لے کر رہ گئی تھی۔ بدتمیزی کی تمام حدیں مسٹر آرجے پر آ کر ختم ہوتی ہیں۔ وہ بڑبڑائی اور پھر دور جاتے آرجے کو دیکھا تھا۔ تم نے جواب کہاں سے ڈھونڈے ہانی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تم ہی ہو۔ مہرو ابھی تک شاکڈ تھی۔ طلاق والا جواب میں نے بہت سرچ کیا، انٹرنیشنل اسکالرس کو سنا، تب جا کر مجھے لاجک سمجھ میں آیا کہ آرجے کو کیسے قائل کرنا ہے۔ جب مجھے لاجک کی سمجھ آئی، پھر میں دین والی اور تھیسیس کے جہاز والی بات میں اپنا دماغ لگایا اور بالآخر میں پا لیا۔ وہ مسرور سی بتا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاسٹل جا رہی تھیں۔ شام کے 6 بجنے والے تھے، سورج غروب ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اتنے اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا تم نے، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ مہرو کو جانے کے اس بات کا صدمہ لگا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ابھی اندر لوگوں کو قائل کر رہی تھی وہ ہانی ہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہانی مسکرائی تھی اور اس کا ذہن پیچھے کہیں بھٹکا تھا۔ یہ پچھلے ویکنڈ کی بات تھی جب وہ گھر گئی تھی۔ وہ آرجے کے سوالات کو لے کر پریشان تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن جواب کیسے دے گی؟ وہ مغرب کی نماز کے بعد لان میں بیٹھی تھی، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ کیا ہوا ہانی بیٹا، سب خیریت ہے نا؟ اچانک اس کے کانوں سے ہمدان انکل کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ ارے انکل، آپ بیٹھیے پلیز۔ حانم کے کہنے پر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہو چکے تھے۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ لیکن بیٹا، پریشانی آپ کے چہرے سے واضح ہے۔ وہ ایک تجربے کار انسان تھے، فوراً سمجھ گئے۔ انکل، اگر ایک سائنس کا پیروکار آپ کے مذہب پر سوال اٹھائے اور آپ کو لاجک کے فلسفے میں الجھا دے تو اس کو کیسے جواب دینا چاہیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ چاہتا کیا ہے، پھر اس کے سوالات پر دھیان دیں۔ نوٹ کریں اسے کیا چیز پریشان کرتی ہے، پھر اس کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے قائل ہو سکتا ہے۔ پھر کائنات سے نشانیاں ڈھونڈیں اور اسے اسی کے انداز میں جواب دیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ اور انکل، ان سب کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سوچنا ہوگا جوابات کے متعلق۔ اگر ایک انسان سوالات کی کھوج میں رہتا ہے تو دوسرے کو جوابات تلاش کرنے چاہیے۔ اگر وہ انسان آپ کو سوالوں میں الجھاتا ہے تو آپ اسے جوابات میں الجھا دیں۔ کیا کمال لاجک بتایا تھا ہمدان انکل نے اسے، وہ سمجھ کر مسکرا دی تھی۔ جو انسان کائنات کو جتنا تسخیر کرنا چاہے گا، یہ اس انسان کے لیے اتنی ہی کھلتی جائے گی، یہ راز افشا کرتی جائے گی۔ وہ پتے کی بات کر رہے تھے۔ حانم نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے باری باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آل عمران 119۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کائنات میں غور و فکر کی ترغیب دی ہے کہ کائنات کی نشانیوں سے بصیرت حاصل کریں، اس کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ اس کے لیے لفظ آیات کو مبہم رکھا اور یہ نہیں کہا کہ اس میں فلاں فائدہ ہے، کیونکہ ان فوائد اور آیات کی اقسام ہی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایسی محیر العقول نشانیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو دنگ کر دیں۔ ان میں غور و فکر کرنے والے انہیں تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ نشانیاں متلاشیان حق کے لیے کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اہداف کے متعلق روشن دماغوں کو متنبہ بھی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کائنات میں موجود اجرام فلکیہ اور اشیاء کی تفصیل کسی بھی مخلوق کے لیے شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفصیل تو کیا، کسی ایک چیز کی مکمل معلومات حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کے حجم، وسعت اور اس کا منظم نظام حرکت اس کائنات کے خالق کی عظمت، عظیم سلطنت، اختیارات اور وسیع قدرت کی واضح دلیلیں ہیں۔ روحان، نماز پڑھی آپ نے؟ ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے لمبی داڑھی والے مولوی نے 7 سال کے روحان سے پوچھا تھا، جو جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کے دونوں طرف بچوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ بچے سر ہلا ہلا کر اور زور لگا کر اونچی اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ روحان ان تمام بچوں میں سب سے لائق اور ذہین بچہ تھا۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس مسجد میں ناظرہ پڑھنے آیا تھا۔ وہ 1 سال میں قرآن پاک پڑھ گیا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی نسبت کم گو تھا، اپنے سبق پر دھیان دیتا تھا۔ وہ قرآن پاک کے صفحات پر لکھے حروف کو غور سے دیکھتا تھا، جیسے کیمرہ کسی چیز کو سکین کرتا ہو۔ 2 سال میں اس نے 2 بارہ قرآن پاک مکمل کیا تھا۔ اب وہ حفظ کر رہا تھا، لیکن اچانک وہ عجیب و غریب سوال کرنے شروع ہو گیا تھا، جنہیں سن کر کبھی تو مولوی صاحب حیران رہ جاتے، کبھی گھبرا جاتے تھے اور شدید غصہ کرتے تھے۔ نہیں پڑھی؟ روحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو پتہ ہے نا اللہ پاک سزا دیتے ہیں نماز نہ پڑھنے پر، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ لیکن کیوں سزا دیتے ہیں وہ؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر سزا کیوں دیں گے؟ اس کا سوال مولوی صاحب کو خاموش کروا گیا تھا۔ کیونکہ وہ اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تھے، اللہ ہونے کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ بن گئے تو کیا ہم بھی سزا دیں گے؟ اور مجھے ایسا اللہ نہیں پسند جو سزا دیتے ہوں، مجھے نہیں پسند۔ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ وہ معصوم تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ چٹاخ کی آواز پورے ہال میں گونج گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھ کی انگلیوں کے نشان اس کے نازک گال پر بری طرح چھپ گئے تھے۔ وہ حیران سا مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ تم بچے نہیں ہو، شیطان ہو، شیطان! وہ اسے بازو سے پکڑ کر حویلی لے آئے تھے۔ مولوی صاحب کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی۔ جبیل صاحب خود ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں انسان کے روپ میں شیطان پیدا ہوا ہے سید صاحب، اسے یہاں سے دور لے جائیں اور آئندہ مسجد مت بھیجنا، باقی بچوں کو بھی خراب کرے گا۔ وہ غصے سے بولتے واپس جا چکے تھے۔ آپ نے کیا کہا تھا روحان بیٹا؟ عائشہ جبیل، اس کی ماں نے پیار سے پاس بٹھا کر پوچھا تھا۔ روحان کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا، جو اس کے پھولے گالوں پر پھسل گیا تھا۔ انگلیوں کے نشان ابھی بھی واضح تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ مجھے سزا دینے والا اللہ نہیں پسند، مجھے ایسا اللہ نہیں چاہیے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا تھا۔ عائشہ جبیل کا دل پھٹ گیا تھا جیسے۔ اس کا سوال اتنا برا نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو شیطان کا نام دے دیا جاتا۔ آج سے میں اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گی، میں بتاؤں گی سب۔ وہ انہیں لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اللہ کو سزا دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، نہیں تو اللہ مارے گا۔ ہمیں اللہ کی محبت نہیں سمجھائی جاتی، بندے اور اللہ کا تعلق نہیں بتایا جاتا۔ وہ بچہ تھا، اس کے معصوم سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے، لیکن اسے شیطان کہہ کر دھتکار دیا گیا تھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان سب کے سخت الفاظ واقعی اسے اللہ سے بہت دور اور اس کا انکار کرنے والا بنا دیں گے۔ یہ نہیں بتایا جاتا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے سیدھا STC آئی تھی۔ یہ اسٹوڈنٹس ٹیچرز سینٹر تھا جو ہاسٹل ایریا میں تھا، جو ایک چھوٹے سے شاپنگ مال کی طرح تھا، جہاں ضرورت اور پسند کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ میرو کو کچھ چیزیں لینی تھی۔ میں تھک گئی ہوں یار، خانم نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے وہاں تک پیدل آئی تھی، جو اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں چیزیں لے کر آتی ہوں۔ STC مہرو شاپ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کو STC پر اسٹوڈنٹس کا ایک میلہ لگا ہوتا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے، وہاں زندگی دوڑتی تھی۔ اچانک خانم کی نظر لڑکوں کے ایک گروپ
ग्रुप में बैठे आरजे पर पड़ी थी, जो सिगरेट पी रहा था। नशेई। हानम उसे देखकर बुड़बुड़ाई थी। अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके आरजे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी और फिर हानम पर उसकी नज़रें रुकी थीं, जो उसे ही देख रही थी, और फिर आरजे के देखने पर नज़रें चुरा गई थी। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हानम को देख रहा था। धुएं के मरगोलों में हानम का चेहरा कभी धुंधला जाता था और कभी वाज़ेह हो जाता था। वो उसे देखकर न जाने किस गहरी सोच में पड़ गया था। लफंगा। वो उससे ही तक रहा था। हानम एक झटके से उठी थी और फिर उस शॉप के अंदर चली गई थी जहां मेहरू गई थी, जबकि आरजे अभी तक सोच के ज़ेरे असर था। डिपार्टमेंट में मिड मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे थे। सेमिनार को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया था। एक हफ्ते बाद तक वो बुरी तरह से पढ़ाई में गर्क रहे थे। आज उनका रिज़ल्ट था। तवक्को के मुताबिक आरजे ने टॉप किया था। वो सबसे ऊपर था। हानम को उसके टॉप करने पर कोई मसला नहीं था। अलबत्ता वो हैरान थी कि कभी वो क्लास में आ जाता था और कभी दिनों गायब रहता था, फिर भी टॉप कर गया था। अलबत्ता एक बात पर वो शुक्र करती थी कि कभी उनकी बराह रास्त बात नहीं हुई थी। वो सेमिनार रूम के बाहर ऐसे होता था जैसे उसे जानता ही ना हो। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था। सर्दी की शिद्दत में अचानक ही इजाफा हो गया था। लाहौर का दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री पर चला चला गया था। हानम बिस्तर में दुबकी बैठी थी। बाहर चलने की वाली तेज़ हवाएं उसे अंदर रहने पर मजबूर कर रही थीं, क्योंकि उसे हद से ज़्यादा ठंड लगती थी। वो पूरी तरह से अपने मोबाइल में मगन थी जब मेहरू की आवाज़ पर चौंकी। चलो हानी, एसटीसी चलते हैं। एसटीसी जाने की बात पर हानम के लिए मेहरू ने गोया धमाका किया था। वो ठंड से मरी जा रही थी और हानम को एसटीसी जाने की पड़ी थी। ना बाबा, बहुत ठंड है। हानम ने साफ इनकार किया था। यार चलो ना, डिपार्टमेंट से आकर कमरे में घुस जाती हो, हम कहीं बाहर भी घूमने नहीं जाते। मेहरू मिनमिनाई थी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेहरू, 2 साल पड़े हैं, घूम लेंगे। वैसे भी कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमने लाहौर नहीं देखा। देखा है यार, लेकिन हम दोनों तब साथ नहीं थी ना, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये 2 साल भी ऐसे ही गुजर गुजर जाएंगे, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। हानम काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। अपने कमरे में रहना, गूगल पर चीज़ें सर्च करना और किताबें पढ़ना, ये उसका अवलीन मशगला था। उसे बाहर घूमना-फिरना एक हद तक अच्छा लगता था। वो इन चीज़ों के लिए पागल नहीं थी। ना वो ज़्यादा सोशल थी। उससे फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते थे और उसका सबूत था कि पूरी स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी लाइफ में उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी सिवाय मेहरू के। वो अक्सर हैरान होती थी कि मेहरू उसकी दोस्त कैसे बन गई थी। ये शायद मेहरू की पेशकदमी थी। वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी और लोग उसे अक्सर बोरिंग कहते थे। कल चलेंगे ना, अब तो शाम हो गई है, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। ओह शिट! मेहरू ने अपने सर पर हाथ मारा था। क्या हुआ? हानम हैरान हुई। यार आज आरजे का इंटरव्यू था, मैं भूल गई। मेहरू फौरन बिस्तर के अंदर घुसी थी और लैपटॉप उठाकर यूट्यूब ऑन किया था। वो उसका इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी, जबकि हानम अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। कैसे हैं आप मिस्टर आरजे? जैसा हमेशा से था, वो मुस्कुराया था। और आप हमेशा से कैसे हैं? एंकर ने दोबारा पूछा। जैसे अभी नजर आ रहा हूँ। यानी आप बदलने बदलने वाले नहीं, एक से रहते हैं। एंकर ने तस्दीक चाही थी। जी आप कह सकती हैं। वो फिर मुस्कुराया था। आप पर चीज़ें, मौसम और खूबसूरती असर नहीं करती क्या? मौसमों का बदलना आपकी शख्सियत पर कितना असर करता है? सवाल मौजूद था। कुछ खास नहीं, मुझे ये सब चीज़ें जल्दी मुतासिर नहीं कर पाती। कमाल है। खैर ये सब छोड़ें, अपना हकीकी नाम बताएं। मुझ समेत यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आरजे का असल नाम क्या है। एंकर ने पूछा। रोहान जबील, लेकिन लोग मुझे आरजे के नाम से ही जानते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको किस नाम से बुलाती है? मेरी गर्लफ्रेंड्स, उसने गर्लफ्रेंड्स पर जोर दिया था, यानी कोई एक नहीं थी। ब्रेकअप से पहले जान, ब्रेकअप के बाद शैतान, उसे ढिठाई से कहका लगाया था। और आपके पेरेंट्स? आरजे, तुम एक नंबर के गधे और उल्लू के पट्टे हो, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। सैयद जबील की आवाज उसके कानों से टकराई थी। लगता है वो आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। आरजे को खामोश देखकर एंकर ने पूछा। वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करते हैं। आरजे बुड़बुड़ाया था। आपको गाने का शौक कब हुआ? जब मैं 6 साल का था। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जादू करती है। आप प्रोफेशनल और ऑफिशियल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मुझे शौक नहीं, संजीदा से जवाब आया था। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? गाने और तैरने का। लोगों को तंग करना, उनका जीना हराम करना, ये सब कहना शायद वो भूल गया था। ये गधा मुझसे मार खाएगा। सैयद जबील की आवाज़ पर मदीहा एकदम उछली थी। वो हवेली आई हुई थी और लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, जहां आरजे का शो चल रहा था। अरे छोटे बाबा साईं, आप कब आए? वो एकदम अपनी जगह से खड़ी हुई थी।
सैयद हवेली में मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का खास एहतराम करती थीं। बड़े बाबा साईं, छोटे बाबा साईं और हशाम आज तक मदीहा के कमरे में नहीं गए थे। कोई काम होता तो पैगाम भेजकर बुला लेते थे। एक आरजे था जो तूफानों की तरह आता और जाता था, ना किसी का डर ना लिहाज, सिवाय सैयद जबील के जिससे वो खार खाता था। ये लड़का नहीं सुधरने वाला, अल्लाह जाने इसका क्या बनेगा, करता हूँ इस गधे को फोन। वो अफसोस करते जा चुके थे, जबकि मदीहा एक बार फिर सर झटक कर इंटरव्यू की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। सुना है आप बहुत मूडी हैं मिस्टर आरजे। खूबसूरत एंकर ने अपने सामने शान से विराजमान आरजे से पूछा था। जहाँ पर ज़्यादातर नए शोहरत हासिल करने वाले शाइनिंग स्टार्स नौजवानों के इंटरव्यू होते थे। एंकर सनम पिछले कई महीनों से आरजे को इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, जो मुसलसल इनकार कर रहा था। उसे शोहरत का ज़्यादा शौक नहीं था। वो ये चीज़ प्रोफेशनल सिंगर बनकर भी हासिल कर सकता था। अचानक उसने अब इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी थी। नहीं, मूडी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं होता। मैं बहुत क्विक रिएक्शंस देता हूँ हर चीज़ का। शायद इसी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है। वो संजीदा सा बता रहा था। फ़र्ज़ करें मिस्टर आरजे कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी से भी, क्या हो सकती है? नो, नेवर। लेकिन मैं हज़ार मोहब्बतें कर चुका हूँ। वो हँसा था। चलें मोहब्बत ना छोड़ें, पसंदीदगी ही लगा लें। कोई आपको अच्छा लगने लगे और फिर आपको महसूस हो कि वो एक धोखेबाज शख्स है। फ़र्ज़ करें वो आपके दिल के बहुत करीब हो जाए। फ़र्ज़ करें वो आपको छोड़ जाए और आप उसकी याद में रोएँ, कैसा लगेगा आपको? लड़कियों की फ़रमाइश पर जो आरजे की मद्दाह थीं, एंकर सनम से से मोहब्बत के बारे में बहुत सवाल कर रही थी। और एंकर की बात सुनकर आरजे ने ज़ोरदार कहका लगाया था। वो हँसा था और फिर हँसता चला गया था। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दिलचस्प होगा ये सब। मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। इनफैक्ट मैं चाहूँगा अब ऐसा हो। वो बेतहाशा हँस रहा था। उसकी आँखें चमक रही थीं, जिनमें बहुत ज़्यादा हँसने के बायस अब नमी सी फैल गई थी। जिस बात के तसव्वुर से ही आम लोग काँप जाते थे कि उन्हें मोहब्बत में धोखा ना मिले, वो इस बात पर कह लगा रहा था और कह रहा था कि उसके लिए ये सब दिलचस्प होगा। लोग हैरान और परेशान से उसका शो देख रहे थे। वो अपनी सोच में सल्फ़ाइट होने का सबूत दे रहा था। एंकर सनम जानती थी कि आज का ये शो सुपरहिट होने जा रहा था। हो ही ना जाए इस डैश को कहीं मोहब्बत। मेहरू ने फुल वॉल्यूम में उसका इंटरव्यू लगाया हुआ था। आखिरी बात सुनकर हनम बुड़बुड़ाई थी। यार हानि कुछ तो एहतराम किया हो। जानती हो वो सैयद है। मेहरू ने उसे टोका था। हाँ, तो मैंने को कब कोई गाली दी? मैंने तो बस डैश कहा है और जिसे खुद अपने ख़ानदान का एहसास ना हो, दूसरों से तवक्को क्या रखनी? वो भी अपने नाम की एक थी, मजाल मजाल है जो मान जाती। अल्लाह माफ़ करना, बस गलती से मुँह से निकल गया, वरना आप जानते हैं, मैं हर इंसान की इज़्ज़त करती हूँ। वो अब दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी माँग रही थी। मिक्की और आरजे सेंट्रल प्लाज़ा के सामने गाड़ी में बैठे थे। मिक्की की नज़रें बार-बार प्लाज़ा की तरफ उठ रही थीं, जहाँ से उनके दोस्त से बाहर आना था। वो उसी का इंतज़ार कर रहे थे। देखते ही देखते मिक्की अचानक चौंका। उसे गाड़ी से कुछ फासले पर एक पिज़्ज़ा हट की तरफ जाती हुई मेहरू और हानम नज़र आई थीं। ये यहाँ क्या कर रही हैं? इंतहा की धुंध पड़ रही थी। मेहरू और हानम दोनों घुटनों तक आते कोट पहने भालू लग रही थीं, लेकिन फिर भी मिक्की उन्हें पहचान गया था। ये मेहरू कभी सुकून से नहीं बैठ सकती। मिक्की की तेवरी चढ़ी थी। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें किस बात की फ़िक्र हो रही है? तुम्हारी होने वाली ज़ोजा से है क्या मेहरू? आरजे ने अपनी ही बात पर छत फाड़ कहका लगाया था। मेरी होने वाली ज़ोजा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी कानूनी वाइफ़ भी उसी के साथ है। मिक्की ने तब कर कहा था, उसके इशारे हानम की तरफ था। आरजे ने चेहरा उसकी जानिब करके देखा था, वो वाक़ई वहाँ वही दोनों थीं। मुँह बंद रखो मिक्की। आरजे ने संजीदा से लहजे में कहा था। जब खुद पर बात आती थी, वो सीरियस सा हो जाता था। वैसे मैं हैरान हूँ, अच्छी खासी लड़की है हानम। अभी तक यूनिवर्सिटी में या बाहर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया इसने। वो पुरसोच से लहजे में कह रहा था। क्यों? तुम्हारा दिल कर रहा है क्या उसका बॉयफ्रेंड बनने को? आरजे के लहजे में बला की काट थी। नहीं, मेरी इतनी मजाल कि मैं आरजे की कानूनी वाइफ की तरफ मैली आंख से देखूं। मिक्की खिसियानी हंसी हंसा था। अच्छी बात है, 200 कदम दूर रहना चाहिए उससे। आरजे की बात पर मिक्की ने चौंक कर उसे देखा था। उसे समझ नहीं आया था कि आरजे ने मजाक किया था या सच में वो संजीदा था। इससे पहले वो कुछ कहता, उनका दोस्त वापस आ गया था और आरजे ने बिना कुछ पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उस रात हानम को नींद नहीं आ रही थी। सुबह उन्हें यूनिवर्सिटी से दिसंबर की छुट्टियां होनी थी।
आरजे पिछले 2 हफ्तों से यूनिवर्सिटी नहीं आया था। वो अक्सर सोचती थी कि इतनी छुट्टियां करने के बावजूद भी डिपार्टमेंट वाले उसे कुछ नहीं कहते थे। इस दौरान एक सेमिनार हुआ था जिसमें आरजे नहीं था और हानम को उसमें मज़ा नहीं आया था। उसके सवाल दिमाग को हिलाने वाले होते थे, वो सोचने पर मजबूर कर देता था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इतनी गहराई में नहीं जाते थे। उसने मेहरू से भी नहीं पूछा था कि आरजे क्यों नहीं आता। अगर वो ऐसा करती तो मेहरू लाजमन उसे तंग करती। वो बोर हो रही थी और फिर उसने मेहरू का लैपटॉप उठाकर अपने सवालों का जवाब ढूंढने शुरू किए थे। रूह क्या है? उसने टाइप किया था। लैपटॉप की रोशनी में उसकी ग्रे आंखें जगमग कर रही थीं। रूह अल्लाह का अमर है, अल कुरान। अगर रूह की माहियत को समझना चाहते हैं तो अभी तक साइंस इस कदर तरक्की नहीं कर पाई कि आखिर रूह है क्या? एक इंसान ही को बाकी जानदारों से ज़्यादा शौर क्यों है? इसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है। लेकिन मंतकी तौर पर इतना जान लिया गया है कि रूह ही वो अमर है जिसकी वजह से इंसान अपनी और अपने इर्द-गिर्द माहौल की बका की फ़िक्र में सरगर्दान रहता है। इसी रूह की बदौलत वो अकर बाद मौत क्या होता है के जवाब का भी मुतलाशी है। उसका जवाब भी साइंस के पास नहीं है क्योंकि साइंस का दायरा इख्तियार से ये मौज़ू बाहिर है। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि मौत का ताल्लुक रूह से नहीं, मौत या ज़िंदगी का ताल्लुक मादा की ख़ास तरकीबी बनावट से है, जो तरक्की करके एक माइक्रो से मैक्रो जानदार बन जाता है। मुमकिन है फ्यूचर में साइंस खुद यूनिसेलुलर बनाने के काबिल हो जाए और मौत पर भी काबू पा ले, लेकिन ये नामुमकिन के करीब तर है। लेकिन इस मादा को शऊर देना इंसान के लिए नामुमकिन ही रहेगा, वो शऊर जिससे इंसान खुद इजादात करने के काबिल हुआ है। यानी रूह शऊर का दूसरा नाम है, हानम ने ज़ेरे लब कहा। क्वांटम फिजिक्स का रूह से क्या ताल्लुक है? सिर्फ मजहबी ही नहीं बल्कि साइंसदान भी मौत से कबल के गैर मामूली तजुर्बे को मुताला कर रहे हैं। इस मुताले को फ़कत क्वांटम तबियात के ज़रिए ही समझा जा सकता है, जिसके बारे में नील्स बोहर ने पेशन गोई की थी। नील्स बोहर के मुताबिक एक मंबा से मुतल्लिक ज़र्रात के दरमियान एक मजबूत रब्त पाया जाता है। ताहम आइंस्टाइन ने इसे भूतिया रब्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक दो मरबूत ज़रात यानी एक मंबा से अलग अलग किए जाने वाले ज़र्रे आपस में एक ताल्लुक कायम रखते हैं और उनके दरमियान ये रब्त कायनाती फासले के बावजूद भी कायम दायम रहता है। क्वांटम तबियात से वाबस्ता साइंसदान अब इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। इसी नज़रिए को सामने रखकर बाज़ महक़्क़ीन कहते हैं कि जिस्म और रूह इसी तर्ज पर एक मंबा से जुड़े दो अलग अलग अनासिर हैं और जिस्म से रूह दूर हो जाने के बावजूद उनके बीच एक ताल्लुक बाकी रह सकता है। ताहम साइंसी तौर पर अभी इस मफरूज़े का साबित या रद्द किया जाना बाकी है। मौत क्या है? तबी ज़िंदगी का अमल अमूमन मुख्तलिफ़ अज़ा के नाकारा होने, कल्बी निज़ाम के थम जाने, फेफड़ों और दिमाग के नाकारा होने की सूरत में रुकता है। तिब्बी नुक्ता हाय निगाह से मौत की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। एक तरफ तो क्लिनिकल मौत है जिसमें कल्बी निज़ाम रुक जाता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की मुख्तलिफ़ अज़ा तक तरसील बंद हो जाती है। क्लिनिकल मौत को टालने के लिए मुँह से साँस देने या मस्नूई साँस देने और सीने को दबाने से उसे टालना मुमकिन हो सकता है। लेकिन अगर दिमाग नाकारा हो जाए यानी मौत दिमागी हो तो फिर उसे टालना मुमकिन नहीं होता। गो के दिमाग की निचली तहों में कुछ खुलियात ब्रेन डेथ की सूरत में भी जिंदा हो सकते हैं, मगर शऊर जाता रहता है। ये बात ताहम अहम है कि दिमागी तौर पर मरने वालों को भी मसनूई तरीके से तवील अरसे तक जिंदा रखा जा सकता है। दिमागी तौर पर मर चुकी खवातीन को बच्चे की पैदाइश तक मसनूई तौर पर जिंदा रखने के वाकयात हमारे सामने हैं। दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुके बाज़ मरीज़ बैरूनी अवामिल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं, ताहम माहिरीन का ये भी कहना है कि उसकी वजूहात रीढ़ की हड्डी से वाबस्ता होती है और असल में ये दर्द या बैरूनी छूने का रद्द-ए-अमल नहीं होते। एक करंट सा हानम के पूरे जिस्म में दौड़ गया था। वो जानती थी कि मौत अटल है और हर जी रूह को उसका ज़ायका चखना है, लेकिन ये सब पढ़कर उसका दिल काँप उठा था। अभी तो उसने कोई तहकीक नहीं की, बस सादे से सवाल जवाब ढूँढे और उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। इंसान के अंदर सदियों जीने की चाह सदियों से मौजूद है, लेकिन मौत फिर भी अटल है। वो इन सवालात पर बहुत तहकीक और रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि मौत, हयात और रूह का इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मालूम। मौत के वक़्त इंसान को क्या नज़र आता है? मौत के करीब जाकर वापस आने वाले कई लोगों ने बताया कि उन्हें एक दिलकश रोशनी नज़र आती आई थी। शायद मौत इतनी बुरी या खौफनाक चीज़ नहीं है, मगर ये भी देखा गया है कि मौत से चंद लम्हे पहले अक्सर लोग शदीद तकलीफ़ में होते हैं।
یہ تکلیف جانوروں میں نظر آتی ہے، مگر موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ دنیا سے جانے والوں کے ساتھ ہم رابطہ قائم نہیں کر سکتے، مگر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے جہان کے کسی شخص سے ان کا رابطہ ہوا ہے، جسے سائنس ماننے کو تیار نہیں۔ اس کرۂ ارض پر موت ایک ضرورت ہے۔ یہ چھوٹا سا سیارہ جس کا 70% سمندر ہے، انسانوں یا حیوانوں کی بہت بڑی تعداد کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس لیے اس جہان میں موت ناگزیر ہے۔ میری ذاتی رائے میں موت اگلے جہان تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور اگلے جہان میں ہم بہت بہتر اور بامقصد زندگی میں داخل ہوں گے، بلکہ شاید ہم اس نور کا حصہ بن جائیں گے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ خانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر اسے سکون ہوا تھا۔ کیا پتا وہ ایک اور جہاں ہو جہاں واقعی ابدی خوشیاں ہوں۔ کیا پتا وہ جہاں اس جہاں سے بہت خوبصورت ہو۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان سب میں کوئی لاجک نہیں تھا، لاجک اسے خود تلاش کرنا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پھر کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ آج یہ فٹ بال لیے گراؤنڈ میں پریکٹس کر رہا تھا۔ آج ان کا فٹ بال میچ تھا جو ڈپارٹمنٹ کی ہی مختلف ٹیمز کے درمیان تھا۔ اس نے سامنے دوسرے گراؤنڈ میں دھوپ میں بیٹھی ہانم اور بہرو کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہانم کے پاس کلاس کا ایک لڑکا آیا تھا۔ آج یہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل والی مکی کی بات گھوم رہی تھی۔ ہیلو ہانم، کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں چونکی تھیں۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ حیران سی بتا رہی تھی۔ دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسے ہلتے لبوں کو دیکھ کر آرجے کا حرکت کرتا ہوا فٹ بال والا ہاتھ رکا تھا۔ لپسنگ سے وہ اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ تم بہت اچھا بولتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں آرجے سے بحث کرتے دیکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں سننا۔ وہ صاف صاف بتا رہا تھا۔ ہانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے صرف دوست، ویسے بھی ہم کلاس فیلوز ہیں۔ اس کی بات کو سمجھ کر ہانم اور آرجے دونوں کا دماغ گھوما تھا۔ مہرو تو منہ کھولے اس شیراز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ہی بول دے گا۔ ہم کلاس فیلو ہی بہتر ہیں مسٹر شیراز۔ اب کی بار ہانم کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ آج چھٹیاں ہو جائیں گی، میں چاہتا ہوں ہم نمبر ایکسچینج کر لیں۔ ویسے تو کلاس گروپ سے بھی میں لے سکتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید تمہیں برا لگے۔ حالم تو اس کی ڈٹائی پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پلیز آئندہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی اور بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے صرف دوستی کا کہا تھا، کوئی اور بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں حالم کا رد عمل بہت سخت تھا۔ یونیورسٹی میں ایسی دوستیاں کرنا عام سی بات ہوتی ہے۔ دوستی نہ بھی ہو، اپنے گروپ کے لڑکوں سے اچھی بول چال ہو جاتی ہے۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا، سوری اگر برا لگا ہو تو۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا اور پھر کچھ سنے بنا ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے جانے کے بعد مہرو ایک دم چونکی تھی۔ مجھے کیا پتا، تمہیں نظر نہیں آیا کیا؟ ہانم غصے سے کہتی لائبریری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد مہرو اسے کھینچ کر میچ دیکھنے لائی تھی۔ آرجے کی ٹیم اور ایک دوسری ٹیم کھیل رہی تھی۔ دوسری ٹیم میں وہ شیراز تھا۔ کھیل کے دوران آرجے نے شیراز کا نشانہ لے کر فٹ بال پوری قوت سے اسے دے مارا تھا۔ وہ دھڑام سے اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔ ہانم حیرت سے منہ کھولے کبھی آرجے تو کبھی اس شیراز کو دیکھ رہی تھی جو نیچے پڑا کرا رہا تھا، اور باقی لڑکے اس کی طرف لپکے تھے۔ حالم نے دیکھا تھا کہ آرجے نے جان بوجھ کر اسے فٹ بال مارا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھتا یا آرجے کو کچھ کہتا، وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا گراؤنڈ سے باہر آیا تھا اور پھر ایک سرد نگاہ ہانم پر ڈال کر یہ جا وہ جا، جبکہ ہانم بت بنے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ہانم کا دل ایک دم کانپ اٹھا تھا۔ آرجے کی سرد نگاہ جو وہ اس پر ڈال کر گیا تھا، ہانم کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شیراز زمین پر پڑا کرا رہا تھا، فٹ بال اس کے سینے پر لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔ ہانم کے دل میں اچانک ہی آرجے کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا تھا، یہ ہانم سمجھ گئی تھی۔ تم نے شیراز کو کیوں مارا آرجے؟ وہ ٹیرس پر کھڑا تھا، ٹھنڈی ہوا میں ایک باریک سی ٹی شرٹ پہنے، جب مکی اس کے پیچھے نمودار ہوا تھا۔ ہاتھ میں جلتے سگار کے وہ فرصت سے کش لگا رہا تھا، البتہ اس کا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اس لیے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، مجھے پتا ہے تم بلا وجہ نہیں مارتے۔ مکی اب اس کی بائیں طرف آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہانم کو تنگ کر رہا تھا۔ آرجے کی بات پر مکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ تو یہ کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آرجے کا لہجہ سخت تھا۔ اوہ کم آن آرجے، یقین نہیں ہوتا یہ تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم خود کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے؟
میں نے لڑکیوں کی مرضی سے کیا ہے جو بھی کیا ہے، جبکہ وہ سراسر زبردستی دوست بننے کو کہہ رہا تھا، اور آرجے کو زبردستی نہیں پسند۔ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، تم کس کس کو مارو گے؟ مکی تنزیہ پوچھ رہا تھا، جس پر غصہ آئے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ او بھائی، ہلاکو خان کی اولاد، شرٹ پہن لے، ہر وقت لڑنے مرنے پر تلے رہتے ہو، کبھی ٹھنڈے دماغ سے بھی سوچ لیا کرو۔ ٹھنڈی ہوا مکی کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ وہ آرجے کو تلقین کرتا اندر جا چکا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ آرجے ہمیشہ اپنی مرضی کرتا تھا، جبکہ آرجے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ہانی، واک کرنے چلیں؟ ماہم پوچھ رہی تھی۔ دسمبر کی چھٹیاں ہو چکی تھیں، ہمدان انکل اسے ہاسٹل سے لے آئے تھے۔ مہرو اپنے گھر جا چکی تھی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی باہر نہیں نکلی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، ہانم نے صاف انکار کیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، کبھی بات مان بھی لیا کرو۔ سبھی واک کرنے جاتے ہیں شام کو، اتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے باہر۔ میں اور جواد بھی روزانہ جاتے ہیں، آج تم بھی چلو نا، ماہم نے منت کی تھی۔ یار مجھے کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ ہانم جان گئی تھی کہ آر جے اسی ٹاؤن میں 2 گھر چھوڑ کر رہتا تھا، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے غلطی سے بھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ بھی وہیں رہتی تھی، اس لیے وہ باہر جانے سے گریز کرتی تھی۔ مرو تم، یوں ہی اکیلے جل بھن کر اور سڑ سڑ کر مر جانا، ماہم پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر ہانم کا قہقہا ابھرا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ جارڈن، تم مسٹر جوزف کی کرسمس پارٹی میں چلو گے؟ اینتھنی نے پش ایپس کرتے ہوئے جارڈن سے پوچھا تھا۔ جب سے مارتھا کی موت ہوئی تھی اینتھنی اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ نہیں، جارڈن نے انکار کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، باہر نکلو گے تو دل کو سکون ملے گا، اینتھنی نے خیال ظاہر کیا تھا۔ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، جارڈن کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے، اینتھنی نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ جوزف کی وائف پاکستان سے ہے اور اس کرسمس میں اس کی فیملی بھی آئے گی، اینتھنی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے نام پر جارڈن کے کان کھڑے ہوئے تھے، حرکت کرتے اس کے جسم میں ایک دم ٹھہراؤ آیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے اتنا ہی جواب دیا تھا۔ اینتھنی نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جارڈن اپنی مرضی کرے گا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ جارڈن اب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ دعوتی کارڈ ہے، اگر تمہارا موڈ بدل جائے تو آ جانا، اس کے بغیر اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اینتھنی میز پر کارڈ رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ جارڈن نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ مسٹر جوزف کا گھر روشنیوں سے سجا تھا۔ مسٹر جوزف پیرس کے مشہور کسینو کا مالک تھا، اسی وجہ سے اینتھنی اسے جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑے سے لان میں کرسمس ٹری بنایا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری نے لان کو سفید بنا دیا تھا، جس پر کی گئی سجاوٹ نے اس جگہ کو پریوں کے دیس میں بدل دیا تھا۔ یہ سب کتنا اچھا ہے نا، بالکل خواب جیسا، ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے کہا تھا۔ ایلا مسٹر جوزف کی بھتیجی تھی اور وہی ماہی کو اس پارٹی میں لائی تھی۔ ہاں، ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں، ایلا نے جواب دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اس کی نظر گیٹ کی طرف سے آتے جارڈن پر پڑی تھی۔ وہ اسے لمحوں میں پہچان گئی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ پہنے وہ تھوڑا تہذیب یافتہ لگ رہا تھا، ورنہ ایلا نے تو اس کا نام ہی جنگلی رکھ دیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایلا کی تیوری چڑھی۔ جارڈن اب مسٹر جوزف اور اینتھنی کے پاس کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف اسے کسی بات پر کندھا تھپ تھپا کر داد دے رہا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ ماہی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا، اسے بھی جارڈن نظر آ گیا تھا۔ وہی جنگلی، ایلا نے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو یار، رات گئی بات گئی، ماہی نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ ایلا سوچ رہی تھی۔ اچھا کیا جارڈن تم آ گئے، میرے کسینو کو چلانے میں تمہارا بہت بڑا کردار ہے۔ مسٹر جوزف اکثر جارڈن کے قصے سنتا رہتا تھا، وہ بہت اچھا فائٹر تھا۔ انجوائے کرو۔ مسٹر جوزف اپنا مشروب کا گلاس ہاتھ میں تھامے وہاں سے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم آؤ گے، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے جارڈن کے کندھے پر ہٹ کیا تھا، جبکہ جارڈن کی نگاہیں وہاں موجود ہر شخص کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ ان چہروں میں مشرقی چہروں کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے اس کی منزل تک پہنچا دے۔